دوستو برائٹ ہوپ یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کا دوست سفیر احمد آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو ہماری انتہائی انٹرسٹنگ اور اہم ویڈیو ہے آپ سب کے لیے، اس لیے کہ یہ جو ویڈیو میں آپ کے لیے آج لایا ہوں یہ ایک ایسی ویڈیو ہے کہ اس کے ساتھ سب کا واسطہ پڑ سکتا ہے۔ جی دوستو، یہ ہے پاکستان سٹیزن پورٹل کے متعلق یہ ویڈیو ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، اگر آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، اگر آپ ایک پاکستانی شہری ہیں، بس اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ پاکستان کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس اپلیکیشن سے آپ بہت سا فائدہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس اپلیکیشن سے بہت سے بینیفٹس مل سکتے ہیں۔ دوستو یہ اپلیکیشن ہے پاکستان سٹیزن پورٹل، ٹھیک ہے۔ یہ اپلیکیشن دوستو لانچ کی ہے عمران خان صاحب نے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی تھے اور وزیر اعظم پاکستان بھی تھے، سابقہ وزیر اعظم پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ یہ انہوں نے اس لیے لانچ کی تھی کہ اگر آپ کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کا کوئی ایشو ہوتا ہے، آپ کا لوکل بلدیات کے اندر کوئی ایشو ہوتا ہے، آپ کا ٹی ایم اے کے اندر کوئی ایشو ہوتا ہے، آپ کا عدالت کے اندر کوئی ایشو ہوتا ہے، پولیس کے اندر کوئی ایشو ہوتا ہے، آپ کی کمپلینٹ درج نہیں ہوتی، آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو یہ اپلیکیشن لانچ کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بہت سے میسیجز آ رہے تھے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی سکول ٹیچرز ہیں یا کوئی پولیس والے ہیں یا کوئی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی اہلکار ہے اور وہ اپنے سینئر کے متعلق کوئی بھی جو ہے نا شکایت کرتے ہیں، تو ان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ جو سکول کے ہیڈز ہوتے ہیں یا کسی کالج کے ہیڈز ہوتے ہیں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے کوئی ہیڈز ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے فلاں فلاں بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے متعلق پاکستان سٹیزن پورٹل پہ کس نے شکایت کی ہے۔ تو دوستو میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاتا چلوں کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ اگر شکایت کرتے وقت آپ اپنی جو شناخت ہے اس کو ہائیڈ رکھتے ہیں تو کوئی بھی ایسا سین نہیں ہے کہ آپ کی آئی ڈی کے متعلق کوئی بندہ جان سکے کہ یہ شکایت کس نے کی ہے۔ شکایت کرتے وقت آپ کو یہ آپشن دیا جاتا ہے کہ کیا آپ اپنی شناخت جو ہے نا وہ چھپانا چاہتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ میں نیو کمپلینٹ میں جا کے آپ کو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کمپلینٹ جو ہے نا پرسنل کرنی ہے یا سماجی ذمہ داری، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پہ پرسنل کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کسی بھی مثال کے طور پہ تعلیم کے محکمے کے متعلق اگر میں کمپلینٹ کرتا ہوں تو مجھ سے یہاں پہ ضرور مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا آپ جو ہے نا یہ وہاں سے پوچھ رہا ہے کہ خصوصی تعلیم، اور مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے میں ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری کے متعلق کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس نے لوکیشن مانگی ہے تو میں یہ سب کچھ یہاں پہ آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے عنوان ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں، یہ دیکھیں یہ عنوان ہے، یہ زمرہ اول، یہ ساری چیزیں آپ نے فل کر دینی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آ کے جب آپ بالکل اینڈ پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں جی میری شناخت مخفی کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے ضرور جو ہے نا یہ دیکھیں یہ چیز، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ اگر وہ کر لیں گے، یہ کلک کر لیں گے، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ، تو بالکل کسی کی بھی ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ پتہ چلا سکے کہ کس نے کمپلینٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد میں آپ کو اس کے متعلق ایک اور بہت ضروری چیز سمجھا دوں کہ اگر آپ کو پھر بھی کوئی ایشو رہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی دھمکی دیتا ہے کہ جی ہم پتہ کرا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، تو یہ اتنی بہترین قسم کی اپلیکیشن ہے کہ یہاں اس کی پروفائل میں جا کے آپ جو ہے نا کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، لیکن پروفائل میں جا کے آپ اس میں سے اپنی جو بھی آپ کی شناخت ہے آپ اس کو ہائیڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی شناخت یہاں پہ آپ اوپر جو آئی ڈی کارڈ سارا کچھ دیا ہوا ہے اس کو آپ چینج کر لیں، اپنی پکچر بھی چینج کر لیں، اپنا آئی ڈی کارڈ بھی چینج کر لیں۔ ضرورت میں ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، کوئی آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈر ہے تو یہاں آپ اپنا آئی ڈی کارڈ، نیم، پکچر سب کچھ چینج کر دیں، سمپل از دیٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو ذرا سمجھا دیتا ہوں۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی آپ کی کمپلینٹ تک آپ کے اکاؤنٹ تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر آپ کو پھر بھی کوئی ایشو ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کانٹیکٹ اس لکھا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کلک کر کے، ٹھیک ہے،
وہ یہاں پہ سارا کچھ مانگ رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے سمپل میسج ٹائپ کرنا ہے کہ آئی ایم ڈیلیٹنگ مائی اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، مائی اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے سبمٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے سبمٹ کر دیا تو اب اس کا مجھے میسج بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ سے ریزن مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ریزن آپ دے دیں گے ادھر، ٹھیک ہے، تو یہ سارا عام سوال آپ کر لیں، ٹھیک ہے، سبمٹ کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ مزید کچھ ڈیٹیل بتائیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ آپ ڈیٹیل لکھ کر آپ ان کو بتا سکتے ہیں، وہ آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آخری دفعہ پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان سٹیزن پورٹل کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہو گیا، کوئی آپ تک نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے۔ ان کے ایک اور ایگریمنٹ میں یہ بھی بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اس سے کوئی نقصانات بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ رازداری کی پالیسی میں، جب پرائیویسی پالیسی میں جب آپ آئیں گے تو بڑی کلیئرلی اس میں انسٹرکشن ہے بائی انسٹالنگ پاکستان سٹیزن پورٹل application you confirm that you are in agreement with and bound by the terms of service contained in the terms and condition۔ وہ بڑی ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے، سمپل از دیٹ، آپ کو اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کانٹیکٹ اس پہ جا کے ان کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ادروائز آپ کمپلینٹ کریں لیکن اپنی شناخت چھپا کے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم شناخت چھپائیں، شناخت چھپا کے آپ بالکل یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو پاکستان سٹیزن پورٹل کے متعلق یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئکن پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔